بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان لأن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی یکتائی ساری کی ساری اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے جو اسی آیت کی تفسیر ہے، اور اس مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا مساجد کا احترام اور ان کی آباد کاری. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لہذا ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. توحید کا یہ مرکز ہے، عبادت کی یہ جگہ ہے. یہ بات اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اگر آدمی مسجد نہیں پہنچ سکتا ہے تو پوری روئے زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں اسے موقع ملے وہ اپنی نماز کی ادائیگی کر لے. لیکن کسی بھی صورت میں ترک صلاۃ کی
اجازت نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی سفر پہ ہے، سواری پہ بیٹھا ہے اور اسی طریقے سے اپنے کھیت کھلیان میں کام کرتا ہے، اپنے کارخانے اپنی کمپنی میں کام کرتا ہے، جہاں بھی اسے موقع ملے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ مسجدیں یہ توحید کا مرکز ہیں، عبادت کی جگہ ہے، اور صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے بلکہ مسجدیں ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے دینی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی قیادت کا ایک عظیم سینٹر ہے۔ یہیں سے ان تمام کاموں کو انجام دیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں جب اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ تھا، مسلمان اللہ کی اس زمین پر غالب تھے، تو یہی مسجدیں پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی اور یہی مسجدیں قید خانہ بھی ہوتی تھی۔ آپ دیکھیے، حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، ایک بہت بڑے دشمن رسول جن کا نام سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، بہت بڑے دشمن تھے، کہتے تھے روئے زمین پر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدنما چہرہ میری نگاہ میں کسی کا چہرہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے، برملا کہتے تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، قبیلے بنو حنیفہ کے۔ لیکن جب یہ گرفتار کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے کھمبے میں لا کر کے باندھ دیا گیا انہیں، اسی واقعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ ضرورت کے تحت مشرکین مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ انہیں مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے اور آپ نے ہدایت دیتی تھی صحابہ کی ان کی خوب تکریم کرو، خوب پلاؤ ان کو، آپ آتے تھے تو صرف پوچھتے تھے، کہو سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ یہی کہتے تھے، ان تنعم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے میرے اوپر احسان کریں گے تو ایک ایسے آدمی پر احسان کریں گے جو آپ کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن اگر آپ قتل کریں گے تو ایک ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کا قتل کرنا مباح ہے، جائز ہے آپ کے لیے۔ یہ باتیں کہتے تھے، 3 دن تک تھے، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو رخصت کر دو، چھوڑ دو ان کو، کوئی سزا نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، دشمن تھے اللہ کے نبی کے، صحابہ کے، اسلام کے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ نے کہا چھوڑ دو ان کو، اور پوری تکریم کے ساتھ چھوڑ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو۔ لیکن جیسے ہی چند قدم آگے گئے تو قید سے تو آزاد ہو گئے، لیکن آپ کے اونچے اخلاق نے انہیں اسیر بنا لیا، اور اس کے بعد آئے اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے بباغ دوحل یہ بات کہی تھی، بڑے بغیر کسی ڈر اور بغیر کسی خوف کے انہوں نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ قابل نفرت چہرہ میری نگاہ میں کسی کا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے کوئی محبوب چہرہ میری نگاہ میں نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ مسجدیں قوت کے زمانے میں، اسلام کی قوت کے زمانے میں، یہ قید خانہ بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھی، لشکر بھی یہیں سے تیار ہوتے تھے، کمانڈر کا انتخاب بھی یہی ہوتا تھا، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات بھی انہیں مسجدوں سے تکمیل کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب اسلام اور اس کے ماننے والے جب کمزور ہوئے، دین اور دنیا کے درمیان جب انہوں نے تفریق کیا، مسجدوں سے دور ہوئے، تو مسجدوں کا نظام بھی کمزور ہوا اور لوگ بھی کمزور ہو گئے، ان کی سیاسی حیثیت بھی کمزور ہو گئی۔ مختصر یہ ہے کہ یہ مسجد معاشرے کی دینی، اخلاقی، روحانی قیادت کا عظیم مرکز ہے، سینٹر ہے۔ دنیا کی ظلمتوں میں، دنیا کی تاریکیوں میں اسلام نور ہدایت ہے، اور مسجدیں وہ چراغ ہیں جس کی کرنوں سے سماج کا گوشہ گوشہ منور ہوتا ہے۔ ان مسجدوں کی حیثیت سماج اور معاشرے میں دل کی ہے۔ جیسے دل جب پمپنگ کرتا ہے، بدن کے رگوں کو خون ملتا ہے، ایسے ہی ان مسجدوں سے
علم و ہدایت کا خون معاشرے کی رگ رگ میں پہنچتا ہے اگر اسے صحیح طریقے سے منظم کیا جائے، چلایا جائے اور اس کی آباد کاری کے انتظامات کیے جائیں۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کا معاملہ تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور مضبوط ہے اور رہنا چاہیے کہ اگر یہ مسجدیں صحیح ڈھنگ سے منظم کر دی جائیں، صحیح طریقے سے انہیں چلایا جائے، یہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے جلسے اور کانفرنسوں اور سیمیناروں میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ عبادت بھی ہے، وعد و نصیحت کا یہ ذریعہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے کا اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہوتا ہے وہ دو بنیادوں پر ہوتا ہے۔ ایک بنیاد عبادت کے ذریعہ ایک بندے مومن اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عبادت کی جگہ کون ہے؟ یہ مصلی ہے، یہ چٹائیاں ہیں جہاں بندہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، دعائیں کر کے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے لیتا ہے۔ اور مسجد کا یہ ممبر قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کا سب سے عظیم جو ہے ذریعہ ہے۔ یہاں سے ربانی ہدایات نشر کی جاتی ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت، اس کے ترجمے اور تفاسیر بیان کیے جاتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے احکامات کا یہاں سے تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، حدیث نبوی کے اندر مسجدوں کی تعمیر کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ایک مسجد تعمیر کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں بنگلہ تیار کر دیتا ہے، گھر بناتا ہے رب العالمین اس کے لیے۔ ہر آدمی کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ مسجد کی تعمیر کر لے، ایک پوری مسجد اکیلے اپنے خرچ پر وہ بنا لے جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ او اصغر بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بناتا ہے، اور مسجد کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کمفحص قطعۃ، چڑیے کے گھونسلے کے برابر، چڑیے کے گھونسلے کے برابر وہ مسجد کی تعمیر کر دیتا ہے، یا اس سے بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ آپ بتائیں کہ چڑیے کے گھونسلے کے برابر جو ایک تمثیل دی گئی ہے حدیث کے اندر، کیا وہاں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، رکوع اور سجدے کر سکتا ہے، تورک اور تشہد میں بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تمثیل جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنا دے، یا بڑی مسجد کہیں بن رہی ہے اور اس مسجد میں انسان حصہ لے لے، شیئر اپنا ڈال دے، اپنی گاڑی کمائی کی کچھ پیسے اس کے اندر ڈال دے، اور اس کے بعد وہ مسجد تعمیر ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تھوڑی دیر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر وہ بندہ اس مسجد کی تعمیر میں حصے دار بن جاتا ہے تو ایک دن میں اس مسجد کے اندر ہزاروں لوگ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اس کا ذکر بلند کرتے ہیں، کتنے بڑے اجر و ثواب کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے۔ اور ایسے ہر شخص کے لیے اللہ وہاب ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ رب العالمین ہر ایک کے لیے کوئی چھوٹی مسجد بناتا ہے، بڑی مسجد بناتا ہے، مسجدوں کے اندر حصہ داری لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کے لیے جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہمارا بنگلہ تیار ملے اور ہمارا بنگلہ وہاں پر بک ہو جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کل ہمارے اور آپ کے لیے وہاں گھر کا انتظام فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کرام، ان کی تاریخ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھیں
کہ ان لوگوں نے یادگار کے طور پر مسجدیں چھوڑی ہیں. دنیا کے جو دنیا دار حکمراں گزرے ہیں، دنیا دار تاریخ جو ہے، دنیا دار لوگ جو یادگار کے طور پر اس دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے اپنی یادگار بہت کچھ چھوڑا ہے. اب دیکھیں گے کسی نے قطب مینار چھوڑا ہے، کسی نے جو ہے کوئی پارک بنا دیا ہے، کہیں کسی نے اور کچھ یادگار کے طور پر چھوڑ دیا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی یادگار کیا چھوڑا ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی یادگار مسجد حرام کو چھوڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو چھوڑا ہے. حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یادگار مسجد نبوی اور مسجد قباء کو چھوڑا ہے. لہذا یہ مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو تعمیر کرنا، ہر محلے کے اندر چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا ہونا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھ سکیں اور کسی کو نماز پڑھنے میں کسی طرح کی دشواری نہ آنے پائے، یہ ہر بندے مومن کی فکر ہونا چاہیے، کوشش ہونا چاہیے. اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس میں حصہ داری لینا چاہیے. مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کو بنانا، یہ ایسے اعمال صالحہ میں سے ہے کہ کل مرنے کے بعد کل قیامت تک انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں اور ثواب جاری رہیں گے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مما يلحق المؤمن من عمله حسناته بعد موته علما علمه ونشره. مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب، نیکیاں انسان کو ملتی رہتی ہیں، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آدمی نے علم سیکھا، علمہ علم سیکھا، ونشرہ اور اس علم کو اس نے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ انسانیت تک اس نے پھیلا دیا اس کو. اور ایسے ہی ولدن صالحا ترکہ، دوسری چیز اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور اس بندے نے اپنے اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کیا، وہ اولاد نیک بنے اور اس نیکی کا اثر، اس نیکی کا بدلہ اس کے والدین کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. تیسری چیز قرآن مجید کا مصحف ہے، اس کی نشر و اشاعت کر دیا، اسے پھیلا دیا، اسے مسجدوں میں رکھوا دیا. اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسجدن بنا ہو، یا اس بندے نے کیا کیا کہ مسجد کی تعمیر کروا دیا. یہ سب وہ اعمال ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے دفتر اعمال بند ہو جاتے ہیں، نیکیاں اسے بعد میں نہیں ملتی. لیکن یہ جن کاموں کو گنایا گیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی یہ کام ہیں، ان کاموں کو اگر کر کے بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے نیکی اور ثواب ملتا رہتا ہے، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لہذا اس پہلو سے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے. مسجدوں کی تعمیر، اور ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے. مسجد کی آباد کاری صرف مسجدوں کو تعمیر کرنا ہی نہیں بلکہ مسجدوں کو اپنے عمل سے آباد کرنا بھی شامل ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا، سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا. ایسے موقع پر اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں کچھ لوگوں کو جگہ دے گا. وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، اور اگر متعدد روایات کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے تقریباً 28 لوگ ہوتے ہیں. 28 لوگ کا مطلب 28 افراد نہیں، 28 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ روایت، جس روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ذرا سی گرمی ہو جاتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں پسینے سے، انسان بے حال ہو جاتا ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سورج بالکل بہت قریب کر دیا جائے گا، اعمال کے اعتبار سے انسان شدید گرمی کے ماحول میں ہوگا. ایسے موقع پر
اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کے لیے عرش کے سائے کا انتظام کرے گا. ایئر کنڈیشن کا انتظام ہوگا ان کے لیے, اے سی کا انتظام ہوگا ان کے لیے. اس میں پہلا ہوگا امام عادل, ایک ایسا رہنما, ایک ایسا لیڈر, ایک ایسا جج جو اپنے فیصلے میں انصاف کو, عدل کو ملحوظ رکھتا ہے. کچھ بھی ہو جائے مگر عدل سے وہ ذرا سا بھی انحراف نہیں کرتا ہے. عادل ہے وہ معاملہ اپنا ہو کہ معاملہ پرائے کا ہو, معاملہ دوست کا ہے کہ معاملہ دشمن کا ہے, معاملہ اپنا ہے یا کسی غیر کا ہے, کسی رشتہ دار کا ہے یا غیر رشتہ دار کا ہے, جو حق ہے, جو انصاف ہے, فیصلہ وہی کرتا ہے, عدل کا فیصلہ کرتا ہے. دوسرا شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, نوجوانوں ذرا غور سے سنو, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے, عبادتوں میں گزری ہے, لاپرواہی میں نہیں گزری ہے. جوانی کی عمر کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے, بے انتہا پسند ہے. ہاتھ پیر میں طاقت ہے, عزائم بلند ہیں, ہر چیز جو کرنا چاہے انسان جو ہے جوانی کی عمر میں کیا جا سکتا ہے. لیکن جوانی کی دیوانی انسان کو ایسا غافل کر دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے ابھی شباب ہے, کر لو خطائیں جی بھر کے, پھر اس مقام پہ دورے رواں ملے نہ ملے, ابھی جوانی ہے, جتنا غلطی کرنا ہو کر لو. یہ دور جوانی پھر تھوڑی آئے گی, جب بڑھاپا آئے گا توبہ کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. میرے بھائیوں, مجبوریاں ہیں. عبادت اللہ رب العالمین کو جوانی کی پسند ہے. اور شاب نشا فی عبادت اللہ, ایک ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے, ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اور اسی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, ایک ایسا آدمی ہے جو مسجدوں کو آباد رکھتا ہے اپنے سجدے سے, رکوع سے, قیام سے, اور اس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے. فجر کی نماز پڑھی ہے, ظہر کی نماز کا انتظار ہے, ظہر کی نماز پڑھ لیا ہے, فکر اسے لاحق ہے کہیں قیلولہ میری عصر کو غائب نہ کر دے, کاروبار دنیا سے کہیں کاروبار دنیا میں ایسا مصروف ہو جاؤں کہ میری صلاۃ عصر چھوٹ نہ جائے. عصر پڑھ لیا تو مغرب کی فکر مندی ہے, اور مغرب پڑھ لیا تو عشاء کے لیے بے چین ہے, اس کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے, جماعت کے ساتھ نہیں چھوٹتی ہے. لہذا جس آدمی کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے, ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین کل عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہے ہمارا اپنا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے کتنا مضبوط ہے, سب کو غور کرنا چاہیے. اور اگر ہمارا تعلق اللہ کے گھر مسجد سے مضبوط نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ سورج بہت قریب ہو جائے گا, پسینے میں انسان شرابور ہوگا. ایسے موقع پر انسان اگر یہ چاہے کہ دنیا کی ساری دولت دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچا لے, میرے بھائیوں نہ تو اس کے پاس دولت رہے گی نہ چھٹکارے کا کوئی راستہ رہے گا. لہذا وہ وقت آئے کہ نفس انسان کے, جان انسان کے گلے میں اٹک جائے, روح قبض ہونے والی ہو, اس سے پہلے اسے یہ تیاری کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں تقریباً 28 لوگوں کا تذکرہ ہے, 28 لوگوں کا تذکرہ ہے, میں نے صرف 3 کا تذکرہ کیا ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں مسجدوں کی آباد کاری کا ایک اور راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. بہت سارے لوگ رقم خرچ کرتے ہیں, اور ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ جائے, حج کرے, عمرہ کرے, اور یہ جذبہ بہت ہی پسندیدہ جذبہ ہے. لیکن میرے بھائیوں روزانہ تو حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتے, روزانہ ہم عمرہ کے لیے نہیں جا سکتے, لیکن اگر ہم یہ چاہیں
تو یہاں بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں اسے فرائض ساقط نہیں ہوتے، لیکن اس کا ثواب انسان کو یہاں مل سکتا ہے. اور وہ کیسے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، بڑا مشکل کام ہے، من صلی الفجر فی جماعت، جس شخص نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا. اب بتائیے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی فجر سب سے اہم فجر ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی فجر ہے. بتائیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کس نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. بڑی اہم نماز ہے جمعہ کے دن کی فجر. اہم تو روز آنا ہے، لیکن جمعہ کی فضیلت دیگر فجر کے مقابلے میں اور زیادہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی الفجر فی جماعت، جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت ادا کیا، ثم قعد، پھر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یذکر اللہ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن حکیم کی تلاوت، دعائیں، صبح و شام کے دعائیں، جتنا بھی رب العالمین نے اسے توفیق دیا، اللہ رب العالمین کی یاد کرتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل گیا، فصلی رکعتین، کچھ نہیں کیا اس نے، صرف اس نے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، جیسے اشراق کی نماز کہا جاتا ہے، چاشت کی نماز کہا جاتا ہے، اوابین کی نماز کہا جاتا ہے، تینوں نمازیں ایک ہی ہیں. فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز اس نے پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ایسے آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اب بتائیں کتنی آسانی سے یہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے معمولات زندگی کو تبدیل کر لیا ہے. دن کو اللہ رب العالمین نے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا تھا، ہم نے دن کو سونے میں گزار دیا. رات کو رب العالمین نے دن کو اللہ رب العالمین نے کام کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، اسے ہم نے سونے کا جو ہے وقت بنا لیا. رات کو رب العالمین نے سونے کا ذریعہ بنایا تھا، اسے ہم نے کام کا ذریعہ بنا لیا. ساری نظام فطرت سے جب انسان ٹکراتا ہے تو اس کی زندگیوں میں اتنا خلفشار آتا ہے جو ہمیشہ مستقل طور پر ذہنی انتشار کا شکار رہتا ہے. لہذا اپنی معمولات زندگی کو ہمیں اور آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. جلد سونا، جلد اٹھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. اور جس وقت ہم سونا شروع کرتے ہیں معمولات کے حساب سے، رات کو 2:30 بجے 3 بجے، میرے بھائیوں جب ہم سونا شروع کرتے ہیں تو رب العالمین 7ویں آسمان سے سمائے دنیا پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے. اور ہم اس نیت سے سوتے ہیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے. مطالبہ جبکہ ہم سے یہ تھا کہ ہم قیام اللیل کریں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں. بہرحال حج اور عمرے کا ثواب انسان کو ملتا ہے. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ فریضے حج ساقط ہو جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے. یہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی محنت سے انسان حج اور عمرے کا ثواب پائے گا، فریضہ ساقط نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میرے بھائیوں، ایک اور روایت، انسان جوانی کی عمر میں ہوتا ہے، بڑی محنت سے مال و دولت کو کماتا ہے اور کمانا چاہیے، اس لیے کہ مال و دولت کا کمانا برا نہیں ہے. اپنے آپ کو اس میں اتنا آدمی مصروف کر دے کہ فکر آخرت سے غافل ہو جائے، یہ غلط ہے. آدمی کماتا ہے میرے بچے سکھی رہیں گے، بڑھاپے میں میری مال و دولت کام آئے گی. میرے بھائیوں دنیا کی زندگی اگر ہم نے ایسے ہی لاؤبالی طریقے سے گزار دیا اور ہم نے اس کی پرواہ نہیں کیا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کیا، تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن ہمارے مقدر میں تاریکی آئے گی. تاریکی آئے گی، راستہ چل نہیں پائیں گے، بھٹک جائیں گے راستے سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں بشر المشائین فی الظلم بالنور التام. ایسے لوگ جو تاریکیوں میں چل کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ عشاء کی نماز ہو، چاہے وہ فجر کی نماز ہو. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تمام نمازیوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے
اللہ رب العالمین ہائی وولٹیج روشنی کا انتظام کرے گا رب العالمین. اس حوالے سے ایک واقعہ میں سنا دو. سعودی عرب کے کسی میگزین میں واقعہ شائع ہوا تھا. ایک بچہ کسی اسکول میں پڑھ رہا تھا. اسکول میں پڑھتے پڑھتے ایک دن استاد نے, کبھی کبھی استاد بھی بڑے اچھے کام کر جاتے ہیں, ایک استاد نے یہی روایت سنا دیا. بچہ بہت چھوٹا سا تھا. یہی روایت سنا دیا, بشر المشائین بشر المشائین فی الظلم بالنور التام, کہ ایسے لوگ جو رات کی تاریکیوں میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں, کل قیامت کے دن ان کے لیے رب العالمین مکمل نور کا انتظام فرمائے گا. بچے کے دل میں بیٹھ گئی. بچے کا دل بڑا سادہ ہوتا ہے. اس کے باپ نمازی نہیں تھے, جیسے ہم میں سے بہت سارے باپ ایسے ہیں جو کبھی فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں. ایسے وہ بھی تھے. وہ بچہ ارادہ کر کے سویا تھا کہ آج کے بعد سے میری صلاۃ فجر کسی بھی صورت میں چھوٹنے نہیں پائے گی. رات کی تاریکی ہے, اٹھ جاتا ہے, شوق عبادت میں اسے نیند نہیں آتی ہے. دروازہ کھولتا ہے, بڑی تاریکی ہے, اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر کے مسجد میں جائے, جیسے دیہات وغیرہ میں ہوتا ہے. اچانک ایک بڑے میاں ایک لاٹھی لے کر کے اور کھانستے ہوئے اس کے دروازے سے کھٹ 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 کرتے ہوئے نکلے. اس بچے نے اس بڑے میاں کا ساتھ لے لیا اور روزانہ اس بچے نے یہ معمول بنا لیا کہ اب آج کے بعد سے میں اس بڑے میاں کے ساتھ روزانہ میں صلاۃ فجر کے لیے جایا کروں گا. روز جاتا تھا. اتفاق ایسا کہ بڑے میاں کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. انتقال جب ہو جاتا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ جو بڑے میاں کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا تھا, پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگا. اس کی والدہ نے پوچھا, بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. وہ بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. کہا بڑے میاں سے تمہارا کیا تعلق ہے کہ اتنا زیادہ پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ بڑے میاں میرے لیے کل قیامت کے دن مکمل نور کا ذریعہ بننے والے تھے. میرے والد کا اگر انتقال ہوا ہوتا تو مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوتی جتنا اس بڑے میاں کے انتقال پر ہوا ہے. پھر بھائیو, یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے. اگر ہم اور آپ صلاۃ فجر کے لیے نہیں اٹھتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ اٹھیں گے؟ لہذا میرے بھائیو, بشر المشائین فی الظلم بالنور التام, مکمل نور ایسے لوگوں کو حاصل ہوگا. اور یہی صرف نہیں ہوگا بلکہ اور فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ ذرا غور سے سنیے اور سوچئے. آپ نے فرمایا کہ من صلی 40 یوما فی جماعت, جس آدمی نے 40 دنوں تک مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے, یدرک التکبیرۃ الاولی, اس کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی ہے. 40 دن تک مسلسل 5 وقت کی نمازوں میں تکبیر تحریمہ اس کی نہیں چھوٹی ہے. یدرک التکبیرۃ الاولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کتب لہ براءتان, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 چھٹکارا لکھ دیا جاتا ہے. کس سے؟ براءت من النار و براءت من النفاق. ایک تو جہنم سے چھٹکارا اسے مل جائے گا, دوسرے ایسے بندے کے دل میں نفاق نہیں رہ جائے گا. نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اسلام کو تو مانے لیکن سب کرے اسلام کے خلاف. مانے کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے زبان سے, لیکن دل اس کا اسلام پر مطمئن نہ ہو, منافقت والی حرکتیں وہ کرے, تو نفاق سے بھی آدمی کو چھٹکارا مل جاتا ہے اور جہنم سے بھی اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے. بہت سارے لوگ جن کی عمریں 40 سال 50 سال 60 سال ہو چکی ہیں, ذرا اپنی زندگی کا حساب لگائیے اور حساب لگا کر کے سوچئے کہ 40 سالہ زندگی میں کیا میرے 40 دن ایسے گزرے ہیں جس میں نے تکبیر تحریمہ کو کسی نماز میں نہیں چھوڑا ہے؟ سوچنا ہے سب کو. نہیں سوچیں گے, نہیں غور کریں گے, نہیں عملی اقدام کریں گے, نقصان میرے بھائیوں آپ کا ہوگا. آپ کو غور کرنا ہے, نقصان آپ کا ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا. جو نہیں غور کریں گے سب کا نقصان ہوگا. اور آدمی تمنا کرے گا, لیکن اب پچھتاوے کا ہوت ہے. جب چڑیا چگ گئی کھیت, وہاں پچھتانے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے.
کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس پہلو پر ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسجدوں کی آباد کاری کا ایک طریقہ اور بھی ہے اور اس کا انتظام یہاں ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے طلب ہونا چاہیے، طلب، اور وہ طلب یہ ہے قرآن مجید اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ میں اگر یہ پوچھوں اور میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں گا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، عمریں گزر گئی ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت دو آیت ان کے لیے پڑھنا مشکل ہے، نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں کبھی یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اللہ کی یہ کتاب جو ہمارے لیے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی کتاب جو ہمارے لیے دستور زندگی ہے، اللہ کی یہ کتاب جو ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، یہ قوموں کی ترقی اور قوموں کی تنزلی اسی کتاب پر منحصر ہے، کیا ہمیں اس کتاب کا پڑھنا آتا ہے؟ غور کرنا ہے۔ اگر نہیں آتا ہے میرے بھائیوں سیکھیے اللہ کی کتاب کو، اپنی زندگی کا معمول بنائیے، کچھ نہ کچھ روزانہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کہیں گے بھی دیکھیے، مختلف نمازوں میں دیکھ لیجئے، مختلف نمازوں میں دیکھیے درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے 5 منٹ کا، مسائل بیان کیے جاتے ہیں 5 سے 7 منٹ، اور اتنے میں لوگوں کی ضروریات اتنی شدید ہو جاتی ہیں کہ اتنا بھی تہذیب نہیں ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھا ہوں کیسے میں اٹھ کے جاؤں، بول رہے ہو بولو ہم نہیں سنیں گے، یعنی اس طرح کی جو سرکشی مزاج کے اندر پیدا ہوئی ہے میرے بھائیوں، یہ چیزیں تکلیف دہ ہوں گی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جو ہے مسجدوں کی آباد کاری کا ایک اور راستہ یہ ہے کہ مسجدوں میں بہت سارے ہمارے اوقات گزرنا چاہیے رب العالمین کا ذکر، اس کی حمد کو بیان کرنے کے لیے۔ حضرت معاویہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، تو کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں۔ کہا واقعی میں تم لوگ اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ، کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اس لیے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں کہ تم واقعی اسی لیے بیٹھے ہو، بلکہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں ایک بار میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر سکیں، اللہ کی حمد بیان کر سکیں، قرآن حکیم کی تلاوت کر سکیں، رب العالمین نے جو اسلام کی نعمت ہمیں عطا کی ہے اس احسان کو ہم یاد کر سکیں، اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم واقعی اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تب اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبرائیل، یہ تم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے رب العالمین کا ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اسی درمیان جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا، جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، رب العالمین تمہارے اس کام کو فرشتوں کے درمیان فخریہ انداز سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کیسے وہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین فخریہ طور پر فرشتوں کے سامنے اس کارنامے کو ذکر کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں مسجدوں کی آباد کاری کا ایک راستہ یہ بھی ہے، اور مختلف انداز سے ہمیں اور آپ کو روحانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہماری اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے ہمارا دل اللہ کے اس گھر
مسجد سے لگا ہوا رہے، یہ انسان کو ہمیشہ جو ہے اس کی انسان کو فکر ہونا چاہیے اور یاد رہنا چاہیے، بنیادی بات یاد رہنا چاہیے، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، یہاں توحید کو عظمت حاصل ہے، توحید سے ہٹ کر کے شرک کا شائبہ ان مسجدوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر کہا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، رب العالمین ہلاک کرے یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور ایک روایت میں اس طرح سے تذکرہ ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی، انہوں نے کسی چرچ کو دیکھا تھا، اور چرچ کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے ذکر کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، اذا مات بنوا علی قبرہ مسجدا، جب ان کے درمیان کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس نیک آدمی کا مجسمہ بنا کر کے اپنی عبادت گاہ کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک شرار الخلق، یہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، یہ مخلوق کے سب سے برے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو اس تناظر میں ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں، کتنی ایسی درگاہیں ہیں، کتنی ایسی قبریں ہیں جہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان کے سجدے کیے جاتے ہیں۔ قبر میں مدفون آدمی کون ہے؟ اپنے زمانے کا بزرگ آدمی تھا، وہ نیک آدمی تھا، کتاب و سنت کا پابند تھا، لوگوں نے اس کی تعلیمات کو ماننے کے بجائے اسی کا سجدہ کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ یہ کام یہود و نصارہ نے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل اللہ، اللہ ہلاک کرے، اللہ برباد کرے، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی۔ اور وہی کام اگر ہم اور آپ کرتے ہیں تو کیا ہم بددعا کے مستحق نہیں ہوں گے؟ ہم اور آپ بھی بددعا کے مستحق ہیں، جو بھی یہ کرے گا بددعا کا مستحق ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں جو صورتحال مسلمانوں کے اوپر ہیں یہ اسی بددعا کا اثر ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو توحید کی بنیادوں پر مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ان کی انہیں شفاء کلی عطا فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ مولا جن کا انتقال ہو گیا اور وہ توحید پرست، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔